یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ عورتیں، بوڑھے، مولوی وغیرہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھٹو جی بھٹو۔ ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں بابا پی پی پی، جی ہاں بابا پیپلز پارٹی، جنہوں نے اپنی زندگی کے 41 سال پیپلز پارٹی کی محبت میں گزار دیے۔ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ان کو بابا پیپلز پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ بھٹو کے ہم نوا، بھٹو کے ساتھی رہے ہیں۔ بھٹو سے لے کے آج تک انہوں نے ایک بار بھی پارٹی نہیں چینج کی۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ اپنے بدن کے اوپر خوبصورت انداز سے پیپلز پارٹی کا ڈریس پہن کے اپنی سائیکل کو پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے سجا کر پورے راولپنڈی اسلام آباد میں گشت کرتے ہیں، اور جہاں سے بھی گزرتے ہیں بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں انہیں آوازیں لگاتی ہیں کہ بابا پیپلز پارٹی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ دعائیں آپ کی۔ اچھا بابا پیپلز پارٹی، مجھے آج اپنا اوریجنل نام بھی بتا دیں آپ۔ ملک محمد مسکین امان۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آپ کو بابا پیپلز پارٹی کہوں یا ملک مسکین کہوں؟ میں پیپلز پارٹی سے بچانا گیا ہوں نا، پیپلز پارٹی کے ہیں۔ بابا پیپلز پارٹی، جی 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 بھٹو، جی بھٹو بابا پیپلز پارٹی۔ جی جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ملک صاحب کہ وہ ایسا کون سا نقطہ تھا، ایسا کون سا حرف تھا کہ جس نے آپ کو شہید بھٹو کی محبت میں گرفتار کر دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے سننے والوں کو السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ جب میں 2 کلاس میں پڑھ رہا تھا نا، تو ہمیں چھٹی ہو گئی، جلدی چھٹی ہو گئی۔ میں نے کہا یار میں سال بھی پورے ہیں تو پھر کیا بات ہے، کیوں جو ہے چھٹی ہم کو دے دی ہے۔ وہ باہر نکلے ہیں نا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، گھر تک آئے تو تمام گلیوں میں رونے کی آواز آ رہی۔ جب گھر پہنچے ہیں نا تو گھر والوں سے پوچھا بھائی یہ کیا بات تھی، کیوں یہ لوگ رو رہے ہیں؟ شعور نہیں تھا، اتنے چھوٹے تھے نا، تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا آج بادشاہ دنیا سے چلا گیا ہے، اسے سزائے موت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا یار اتنا اچھا آدمی ہے یار، جو ہر بندہ رو رہا ہے اس کو، بس میرے ان کے ساتھ وہ لگن ہوئی نا، تو پھر میں نے جو ہے نا پارٹی اپنے دل میں سما لی۔ تو آج دن تک جو ہے نا میرے سائیکل، پھر میں تھوڑا تکڑا ہو گیا، سائیکل لی، پھر میں نے جھنڈے باندھے سائیکل پہ۔ پھر جو بنظیر صاحبہ باہر سے آئی ہیں، پھر 86 میں میری ووٹ بننا شروع کی، تو پھر میں جب پہلی ووٹ ہی میں نے تیر پہ ڈالی ہے اور بنظیر کو ڈالی ہے۔ میں بنظیر کا بھائی ہوں اور بھٹو کا سپاہی ہوں۔ میں جب تک زندہ ہوں تو میرے گھر میں دیکھو جا کے شہید محترم بنظیر بھٹو چوک، اور میرے بچوں کی تصویریں لگی ہیں، میری بھی لگی ہوئی ہیں، میرا گھر میں بھی جھنڈا لگا ہوا ہے، باہر روڈ کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوا ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں، جب جھنڈا نہ کوئی اتارے گا نہ اتار سکے گا، جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا۔ یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے بھٹو مارو گے۔ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، زبردست، بہت خوب۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی سائیکل بھی سجی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے جھنڈوں سے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کی سائیکل سے کسی نے جھنڈے اتار لیے ہوں؟ نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوا، کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہو، کیونکہ میں سپاہی ہوں بھٹو کا۔ بھٹو کے جب تک جھنڈے لگے ہوئے ہیں نا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اتار لے۔ پہلا فلس اتار کے پھاڑ دیتے ہیں کہ باہر روڈ پہ لگے ہوتے ہیں، تو بقایا جھنڈے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اتارے، کیونکہ جھنڈے جو ہیں وہ بھٹو کے ہیں، یہ عام آدمی کے نہیں ہیں، کیا سمجھیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ بھٹو جو ہے نا ایک عظیم لیڈر تھے، پھر ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی ایک عظیم ترین لیڈر تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بھٹو کے بچوں میں، یعنی کہ بلاول یا پھر آصفہ یا پھر بختاور، ان میں بھی دم ہے؟ انشاءاللہ جی، ان میں اتنا دم ہے نا، بنظیر سے ہٹ کے بھی جو بھٹو وہ ایسی زبان بول رہے ہیں کہ وہ بھٹو کی زبان بول رہے ہیں، لہجہ جو بھٹو کا ہے ان کا، وہ غریب عوام کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غریب عوام اٹھے، ان کو تحفظ ملے۔ یہ جتنے بقایا ہیں یہ سارے دیکھو، ابھی یہ طلال چودھری کے کیا نام ہے اس کا، کتنے گالیاں نکالتے تھے۔ یہ میرا پڑوسی ہے ایک فیاض حسن چوہان، یہ اتنی گالیاں نکالتا تھا اس کو، وہ ان کو نکالتے تھے۔ میرے
قائد بلاول بھٹو سے کبھی ایسی ویسی بات آپ نے سنی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اتنے پیار سے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے ہیں. پڑھے لکھے جو ہے نانکا دادکا ان کا پڑھا لکھا، اچھا ان کا سلوک ہے، اچھا پیار. جب بھی دیکھے نا تو بندہ کھینچا ہوا چلا جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ ان کی مسکراہٹ بندے کو جو ہے نا آگے لے کے آتی ہے. مسکراہٹ پیار ہوتا ہے. مسکراہٹ ایک بندے کا دل بڑا کر دیتی ہے. کہتے ہیں یار یہ مسکرا رہا ہے، یہ جو مسکرانا نا بھائی کو بھائی دے کر یہ ثواب ہے اور 10 نیکیاں ملتی ہیں. بھائی کو بھائی دیکھتا ہے نا تو مسکرا دیتا ہے، یہ بھی نیکیاں ملتی ہیں. زبردست. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، فرسٹ آف آل تو ان کا تعارف کروائیے گا، اور سیکنڈ ون مجھے یہ بتائیے گا کیا ان کے اندر بھی جھلک ہے بھٹو کی؟ انشاءاللہ جی. وہ اس طرح وہ بلاول جو ہے نا، مختار عباس ہمارے ایم این اے، وہ ایم این اے کے الیکشن لڑ رہے ہیں جی. ابھی میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو میرے چند بندے دور جا رہے تھے کسی اور پارٹی میں. میں نے ان سے فون کرایا. ان کو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم جو آپ کے ساتھ ہیں، پہلے سے جا رہے تھے، آپ نے فون کیا، پڑوسی بھی ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جتنے ہماری برادری ہے ان سب کو کہیں گے کہ یہ ووٹ دیں تو مختار عباس کو دیں اور تیر کے اوپر دیں اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ان کا ساتھ دیں گے. وہ میرے پڑوسی بھی ہیں اور اتنے جیدار بندے ہیں نا، اتنے پیار سے ہی بات کرتے ہیں نا. کبھی کسی کو، وہ ابھی بیٹھے تھے، اس نے کہا میں کسی پارٹی کے ساتھ طنز نہیں کروں گا، تو نہ میں کسی کو گالی نکالوں گا، نہ میں کسی کو جو ہے نا بلا برا کہوں گا. میں کہوں گا کہ سب سے پہلے کہوں گا کہ میں پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی ہے. پاکستان ہے تو ہم سب بھائی ہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ دوسری پارٹی جیسے کہ پی ٹی آئی یا پھر نون لیگ یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو آفر کرتے ہیں کہ یار ہم آپ کو ایم این اے کا، ایم پی اے کا ٹکٹ بھی دیتے ہیں اور اس سے ہٹ کے ہم آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ تک دیکھتے ہیں، تو آپ ان کی آفر قبول کر لو گے یا پھر بلا معاوضہ پی 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 کے ساتھ ہی چلو گے؟ انشاءاللہ جی. میں نے کبھی کسی سے ایک چائے کی پیالی بھی نہیں پی کسی کے سے. تو میں کہتا ہوں جب تک میں ہوں نا، میں بھٹو کے سپاہی ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا پارٹی. یہ دیکھ لیں یہ جھنڈے اتار کے میں پھر دوسری پارٹی میں چلا جاؤں تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی نا. یہ بھٹو کی بدنامی ہوگی. کیا یار بھٹو کا اچھا سپاہی تھا. میں کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک جو ہے نا پارٹی کے ساتھ رہنا ہے، بھٹو کا سپاہی بن کے رہنا ہے. میں نے بھٹو کا سپاہی بنتا ہوں نا، ہر گھر سے، وہ کہتے ہیں ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ عورتیں، بوڑھے، مولوی وغیرہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بھٹو. جی بھٹو کیونکہ اس میں کوئی جذبہ تھا. وہ پاکستانی عوام کا ایک خیر خواہ تھا. کیا سمجھے؟ باہر لے کے جانے والا کون ہے؟ شعور پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ بھٹو تھا. ابھی یہ تو سب اب لالچے، پیٹ کی خاطر لالچ کر رہے ہیں. وہ لالچی نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں غریب عوام کو اٹھانا چاہتا ہوں، یہ میری غریب عوام ہے، میں بھٹو نہیں ہوں، یہ بھٹو ہیں، یہ میری آواز ہے. یہ میں باہر جا کے لوگوں کو، انگریزوں کو کیوں جو ہے نا ڈانٹتا ہوں اور دفڑ مارتا ہوں؟ کیونکہ میرے پیچھے عوام ہے. میں عوام کا نمائندہ ہوں، انشاءاللہ نمائندہ رہوں گا. اگر وہ 1 سال ہو جاتے نا تو ہم یہ پاکستان پوری دنیا میں جو ہے نا پھیل جاتا اور مشہور ہو جاتا. کیوں؟ عالمی بینک پاکستان میں آتا. تو ہمیں اس سے بڑا تحفظ کون سے چاہیے؟ ابھی جائیں نا، ہم ان کے قرضے دیتے ہیں، ان سے قرضے لیتے ہیں. لوگ ہم سے قرضے لیتے ہیں. وہ کوئی انگریز ہو، کوئی ہندو سکھ ہو، جو ہمارے سے قرضے لے کے جاتا. اب اور بھٹو زندہ ہوتے تو. بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہ ہیں بابا پیپلز پارٹی کہ جو بالکل بھٹو کے انداز سے بھٹو کی زبان بول رہے ہیں اور یہ بالکل بولنے بھی نہیں دیتے اگلے کو. جس طرح کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھٹو زندہ ہوتے تو آج ورلڈ بینک پاکستان میں ہوتا اور دنیا پاکستان سے قرضہ لینے کے لیے آتی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو ایک تمیز سے بات کرنے والا شخص ہے اور وہ ایسا شخص ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے اندر جھلک آتی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی. ناظرین گرامی، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ سٹوری ملک محمد مسکین اوان عرف بابا پیپلز پارٹی کی؟ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. ٹاپ لیڈنگ اردو اسلام آباد سے اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.